جب اسلام آیا جزیرۃ العرب میں تو اسلام کے ایک طرف رومن امپائر تھی اور دوسری طرف پرشین امپائر. یہ دو عالمی طاقتیں اس جزیرے کے دونوں طرف تھیں. اور یہ عالمی طاقتیں جہاں بھی ہوتی ہیں دنیا میں، جہاں کچھ ہو رہا ہو، یہ اس کو واچ بھی کرتی ہیں، اس پہ نظر بھی رکھتی ہیں اور اس میں مداخلت بھی کرتی ہیں. آج کل آپ کے ہاں جو کچھ ہوتا ہے آپ نہیں کہتے امریکہ نے کیا ہے، اپنوں نے بھی جو کیا ہو اس کو بھی کہتے ہیں امریکہ نے کیا ہے. کیونکہ سپر پاور ہوتا ہے وہ کچھ نہ کچھ تو کر رہا ہوتا ہے، وہ ایسے آرام سے سپر پاور بنتا بھی نہیں ہے. اس ازمات کے دور میں ہی ان دو ریاستوں کو، ان دو سپر پاورز کو دعوت بھی دی گئی کہ تم اسلام لے کے آؤ. ان دو سپر طاقتوں میں سے رسالت مآب کے زمانے میں جس سے معرکہ آرائی ہوئی ہے، جس سے مقابلہ ہوا ہے، جنگ ہوئی ہے، وہ رومن امپائر ہے. ایرانیوں سے، پرشین امپائر سے جنگ اس طرح نہیں ہوئی. اور وہ خود بھی آپس میں لگے ہوئے تھے، ان کی اپنی بھی جنگ بھی تھی. اور پھر وہ قرآن کی پیش بینیاں ہیں، ان سب میں ابھی نہیں جا رہا، آپ کے پیش نظر ہونی چاہیے. جو رومن امپائرز تھے، بزنطی جسے عربی میں کہتے ہیں، انہوں نے مداخلت شروع کی. انہوں نے کہا یہ جو انقلاب آیا ہے، نئی ریاست بن رہی ہے، اس سے پہلے کہ یہ عالمی طاقت بنے اسے ختم کیا جائے. انہوں نے سازشوں کا جال بچھایا. سب سے پہلی سازش سریہ طئی کے ذریعے ہوئی. طئی حاتم طائی آپ لوگوں نے سنا ہوا ہے نا. حاتم طائی کے قبیلے کو پیسہ دیا گیا، فنڈ کیا گیا کہ تم حملہ کرو اور تمہارا اچھا نام ہے، عربوں میں لوگ تمہارا ساتھ دیں گے اور اس نوپا اسلامی ریاست کو ختم کر دو. وہ جنگ آپ لوگوں نے یا تو آپ کو معلوم ہے اور بچوں کو معلوم نہیں ہے تو گوگل کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا سریہ طئی میں کیا کیا ہوا تھا. اور ان کی حاتم طائی کی بیٹی جو اسیر ہو کے آئی، اور یہ سارے جو داستان ہیں، ہمیں ابھی اس سے زیادہ کام نہیں ہے. یہ اسی رومن امپائر کی طرف سے پہلا قدم تھا جو انہوں نے اس ریاست کو ختم کرنے کے لیے کیا. یہ قدم جب ناکام ہوا تو انہوں نے دوسرا قدم اٹھایا. مذہب کو ہمیشہ مذہب کے اندر سے نقصان پہنچایا جاتا ہے. اگر مذہب کو نقصان پہنچانا ہے تو باہر والے لوگ نقصان نہیں پہنچا سکتے. مذہب کے اندر لوگ ہوں گے جنہیں خریدا جائے گا اور وہ مذہب کے نام پر مذہب کو نقصان پہنچائیں گے. ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ ٹھیک ہے نا. ابھی اسلام کو سب سے زیادہ نقصان مولوی پہنچا سکتے ہیں اور پہنچا رہے ہیں. اسی طرح ہے. باہر سے لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہے. ان جوانوں کو اسلام سے متنفر کرنا باہر کے لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہے. میرے لیے بہت آسان ہے. میں کچھ ایسی حرکتیں کروں کہ نوجوان کہیں اگر یہ اسلام ہے تو ہم نہیں مانتے. یہ بہت آسانی سے اسلام سے متنفر ہو جاتے ہیں. یہ طالبان، یہ داعش، یہ فلان، یہ سارا جتنی چیزیں ہیں اسلام کے نام پر دہشت گرد جو سامنے دکھاتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے. اس کے لیے رسول خدا کے دور میں کیا کیا گیا؟ مسجد بنائی گئی. رومن امپائر نے مدینہ میں مسجد بنائی، مسجد زرار. رسول خدا نے گرا دی. آج کوئی کسی مسجد کو گرا سکتا ہے؟ اب مسجد تو نہیں گرائی جا سکتی. یہ بھی استعمار کی طرف سے ہے کہ جہاں اپنے ایجنڈے کے لیے مسجدیں بنوا دو، وہ فساد وہاں پہ مسجد کے ذریعے شروع کر دو. مسجد زرار اس وقت جب دوسری تیسری مسجد جو کہ عالم اسلام کی دوسری تیسری مسجد ہو، بنانے والے صحابہ ہوں، وہ مسجد زرار ہو سکتی ہے. تو ان مسجدوں میں کتنی مسجد زرار ہیں؟ تو یہ ہمیں کم از کم پتہ تو ہونا چاہیے. ہمیں یہ نہیں کہا جائے کہ نہیں جی مسجد کے خلاف نہیں. یہ ممبر سے بھی اگر ممبر سے حسین سے دور کرنا ہے، کربلا سے جوانوں کو دور کرنا ہے، تو وہ ممبر کے ذریعے کیا جائے گا. اب دیکھیں نا، مسجد زرار پہ آپ نے داد دی تھی، ممبر زرار پہ آپ داد نہیں دیں گے. یہ ہم کہیں گے یہ کیا کہہ رہا ہے یار، یہ تو ممبر حسین ہے.
وہ بھی تو اللہ کا گھر ہے نا؟ لیکن اللہ والوں نے اگر بنایا ہو تو اللہ کا گھر ہے. کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں. تو اس ممبر پہ بھی اگر حسین والے آئیں تو یہ حسینی ممبر ہے. دوسرا مسجد زرار، اس کو بھی رسول نے بہت سی سازشیں ہوئی. میں صرف 3 بے معنی مثال آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اس کے بعد جو سازش ہوئی رومن امپائر کی طرف سے وہ غزوہ تبوک ہے. وہ غزوہ تبوک آپ میں سے سب کو اس کو پڑھنا چاہیے، مطالعہ کرنا چاہیے، بچوں کو پتہ ہونا چاہیے. ابھی میرے پاس سارا ٹائم نہیں ہے، میں زیادہ اس میں تفصیل میں نہیں جا سکوں گا. سازش کیا ہوئی؟ سازش یہ ہوئی کہ مدینہ میں یہ افواہ پھیلا دی جائے کہ رومی لشکر لے کے مدینہ پہ حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. جب یہ خبر ہوگی تو مدینہ سے اسلامی لشکر ان سے مقابلہ کرنے کے لیے نکلے گا. وہاں کوئی لشکر نہیں تھا، لیکن یہ صرف افواہ تھی تاکہ مسلمان مدینہ چھوڑ کے نکلیں. جب مدینہ مسلمانوں سے خالی ہو جائے تو یہ منافقین جنہوں نے رسول کو دیکھا ہوا تھا، یہ منافقین مدینے کو ٹیک اوور کریں گے یہود و نصارہ کے مل کر. جب مسلمان واپس آئیں گے تو مدینہ تو ٹیک اوور ہوا ہوا ہے، ان سے مقابلہ کریں گے، پیچھے سے رومی حملہ کریں گے، دونوں کے درمیان میں مسلمان ختم ہو جائیں گے. یہ بھی ان کا رومیوں کی سازش ہے. اس سازش کے تحت یہ افواہ پھیلائی گئی. رسول خدا لشکر لے کر نکلے اور منافق جو ہیں وہ ایک ایک کر کے واپس ہونا شروع ہو گئے، کیونکہ ان کا پلان کیا تھا؟ انہوں نے مدینہ کو ٹیک اوور کرنا تھا. رسالت مآب کو جب پتا چلا کہ اصل جنگ مدینہ میں ہے، وہاں تو کوئی لشکر نہیں ہے، تو رسول خدا نے کیا کیا؟ رسول خدا کی حکمت عملی کیا تھی؟ وہ ایک آدمی جو ساری جنگ جیتتا تھا اسے مدینہ واپس بھیج دیا. کیا کہہ رہے ہیں. باقی تو لشکر تھا نا، اصل جنگ تو ایک آدمی لڑتا تھا. اور باقیوں کا خیال یہ تھا کہ جسے رسول خود اپنا علم دیں، جسے رسول دعائیں دیں، جسے رسول کی نصرت حاصل ہو، وہ فتح نہیں کرے گا تو کون فتح کرے؟ یہ نہیں لوگوں کا خیال تھا کہ فتح کی وجہ یہ ہے. تو ایک جنگ ایسی آئی جس میں یہ شخص نہیں تھا، رسول کا علم تھا، رسول کی دعا تھی، رسول کی نصرت تھی. جسے بھی علم دے کے بیچتے تھے وہ فوراً ہی واپس آ جاتا تھا. آپ کا تو خیال تھا یہ سب اس وجہ سے ہے، آپ کو مل گیا یہ سب. تو اصل جنگ مدینہ میں تھی، کیونکہ اصل جنگ مدینہ میں تھی تو امیر المومنین کو واپس بھیج دیا. اور کیا ارشاد فرما کے بھیجا؟ انت منی بمنزلتی ہارون من موسیٰ.